أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض سماواتي تاني ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله
لفسدتا وسبحان الله رب العرش عما يصفون وسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بل أكثرهم لا يعلمون الحق حق هكذا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. كذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. सूरह अनबिया का दूसरा रुकू तर्जमा वकम कसमना मिन क़रियतिन कानत ज़ालिमतन वअनशअना बअदहा क़ौमन आख़रीन। और हमने कितनी बस्तियों को पीस डाला जो जालिम थी और इनके बाद हमने दूसरी नस्लें पैदा की। फलम्मा अहस्सू बअसना इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून। इधर आ जाओ। चुनांचे अब उन्होंने हमारे अज़ाब की आहट पाई तो वो एकदम वहाँ से भागने लगे। ला तरकुज़ू वरजिऊ इला मा उतरिफ़्तुम फ़ीही व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसलून। जैसे ज़लज़ला आता है ना, भाग जाते हैं सारे बार, आगे पीछे तितर बितर हो जाते हैं। उनसे कहा गया भागो मत और वापस जाओ अपने इन्हीं का मकानात और इसी ऐश इशरत के सामान की तरफ जिसके मज़े तुम लूट रहे थे। शायद तुमसे कुछ पूछा जाए।
یہ بات ان سے طنز کے طور پر کہی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے عیش و عشرت میں منہمک تھے، مصروف تھے، بزی تھے، گناہوں میں لگے ہوئے تھے، مزے اڑا رہے تھے، تو تمہارے نوکر چاکر تم سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا حکم ہے آقا، کیا حکم میرے آقا۔ اب ذرا اپنے گھروں میں واپس جا کر دیکھو، شاید تمہارے نوکر چاکر تم سے تمہارا حکم پوچھیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اب نہ تمہیں اپنے گھروں کا کوئی نشان ملے گا اور نہ عیش و عشرت کے سامان کا، اور نہ ان نوکروں کا جو تمہارے حکام کے منتظر رہا کرتے تھے، ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، یہ حکم فرمائیے، کھانا لائیے، پردے دروازے بند کریے، دروازے کھولیے، یہ کریں وہ کریں، سب ختم۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا سب کچھ نظام، جو اپنے آپ پہ اکڑے ہوئے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھ کہ ہمیشہ خان رہیں گے، یہ ہے وہ ہے، بدماش رہیں گے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، سچی بات ہے کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے۔ اب کہتے ہیں ظالم تھے، پہلے نہیں بعد آتے تھے، انسان نے پتر نہیں بنتے تھے۔ فَبَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ، ان کی یہی پکار جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا۔ اللہ۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لوڈو کھیلنا ہے یا کوئی کھیل تماشا دیکھنا ہے، اس لیے پیدا نہیں کیا۔ جو لوگ دنیا کے بعد آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، در حقیقت ان کے دھوکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہی کسی مقصد کے بغیر ایک کھیل بنا کر پیدا کر دیے ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ بعد میں ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ نہ کسی شخص کو اس کی نیکی کا کوئی صلہ ملے گا اور نہ کسی ظالم اور بدکار کو اس کے گناہ کی سزا ملے گا۔ قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون ام هل تستوي الظلم، سمجھیں؟ اسی طرح ام نجعل المتقین کالفجار، متقین اور جو برے ہیں وہ برابر ہو جائیں گے، تو پھر کیا فائدہ مقصد، پھر یہ فرمانے کا مقصد تبارک الذی بیدہ الملک هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات وہ ہے جس نے موت کو پہلے پیدا کیا، حیات کو بعد میں پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، یہاں پہ موت کا ذکر پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ دیکھے تم میں سے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اچھے عمل کرنے والے اور برے عمل کرنے والے برابر ہو جائیں گے، پینٹ شرٹ والے اور سنت والے کپڑوں والے برابر ہو جائیں گے، تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ طارق جمیل صاحب نے خواب دیکھا بہت پہلے، یاد ہے نا، پینٹ شرٹ والے، پینٹ پتلون والے، ان کے الفاظ ہیں وہ جانوں میں دیکھے انہوں نے، ان کا خواب ہے نا۔ مطلب یہ نہیں کہ سارے ہی جائیں گے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن سنت لباس اصل کامیابی ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ سنت لباس والے اور بغیر سنت والے برابر نہیں ہو سکتے، اسی لیے اذان، اقامت، شاعر اسلام کی جو چیزیں ہیں، وہ داڑھی والا باشرہ آدمی سنت کے مطابق جس کا لباس بھی ہو، چہرہ بھی ہو، اس کو جچتا ہے اسی کو کرنا چاہیے، ہر کسی کو اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، کیا کرو برے۔ اور ہم نے کھیل سمجھ آئی نہ کسی، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات کی رسمت بہت بڑی گستاخی بے ادبی ہے، ایسا نہیں ہوتا، سب کا فیصلہ ہوگا، سب کا نام اعمال درج ہو رہے ہیں، سب کی رپورٹ تیار ہو رہی ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا پھر یہ دنیا اتنا جہان بجانے کی کیا ضرورت تھی، پھر آن لائن گیم کھیل لیتے سارے۔ یعنی اول تو یہ چھوٹا رکو، یہ چھوٹا، یعنی اول اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کرنا حماقت ہے کہ وہ کوئی کھیل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، اگر فرض محال اس سے کوئی دل لگی کرنی ہوتی اس کے لیے کائنات کا یہ سارا کارخانہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ اپنے پاس ہی سے کوئی مشغلہ بنا سکتا تھا، سمجھ آئی؟ یہ اعتراضات سارے فضول ہیں۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل بما تصفون، بلکہ ہم تو حق باطل کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں، حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے۔ کیوں؟ دوسری جگہ ان الباطل کان زہوقا، اور وہ ایک دم مل یا میٹ ہو جاتا ہے۔
اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے، تمہارا نقصان اپنا ہے، ہمارا کوئی اللہ کا یا کسی کا مجھے یعنی کھیل دل لگی ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو جو کام کرتے ہیں وہ حق ہی ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں باطل آتا ہے تو حق ہی کے ذریعے اس کا توڑ کیا جاتا ہے۔ وَلَوْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ لوگ بھی ہیں، زمین میں جو لوگ بھی ہیں اللہ کے ہیں، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں، ورنہ وہ نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے نہ تھکتے ہیں، تھکنے کا مادہ بھی نہیں ہے اور سرکشی والا بھی نہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرہم، لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ 28 پارے میں اللہ کہتے ہیں کسی بھی لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس میں نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں، مادہ ہے ہی نہیں، ڈیوائس ہے ہی نہیں اندر، سمجھ گئی کہ وہ غلط کام کروائے، ایسا ان کے اندر قوت ہے ہی نہیں، جو کہتے ہیں مانتے ہیں بس وہ۔ اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں وہ فرشتے، ٹھیک ہے۔ تسبیح کرنا ہے تو بس تسبیح کی ڈیوٹی کریں گے قیامت تک، جب تک ان کو کہا ہے، جس کو رکوع کا کہا گیا رکوع کر رہا ہے وہ ہمیشہ، سمجھ جائیے۔ اور 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کے اوپر جو بیت المعمور ہے اوپر، اور 70,000 آج کر رہے ہیں، تو بس ان کا قیامت تک نمبر نہیں آنے والا، سمجھ جائیے، وہ بس ان کا ایک دن کا ڈیوٹی ہے۔ اسی طرح بہت سے کام ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور سست نہیں پڑتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عبادت اور زندگی اور کرنے والی مخلوق تو بے شمار ہے، فرشتے موجود ہیں۔ پھر انسانوں کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو کامیابی دینی تھی، اعزاز دینا تھا۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، والا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے نئی زندگی دینے کا مطلب یہ بیان کیا کہ جن دیوتاؤں کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے کیا وہ اس بات پر قادر ہیں کہ مردوں کو نئی زندگی دے سکیں؟ اگرچہ مشرکین عرب مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں تھے، لیکن جب کسی ذات کو خدا مان لیا تو اس کا منطقی تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس ذات کو نئی زندگی دینے پر بھی قدرت حاصل ہو۔ تو کیا یہ لوگ بتوں کو ایسا قادر مانتے ہیں؟ لیکن بعض مفسرین نے یہاں نئی زندگی دینے کا مطلب یہ لیا ہے، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دیوتا زمین کو نئی زندگی دیتے ہیں جس سے وہ سبز و شاداب ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، سارا بارش وغیرہ ہوتی ہے جو بھی، کیونکہ ان میں سے بعض کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمان کا خدا کوئی اور ہے اور زمین کا کوئی اور۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی کا تو آسمان پر ہے، خدائی تو آسمان پر ہے، اور زمین کا سارا نظام یہ دیوتا کرتے ہیں، سمجھ آئیے، ڈیوٹی ان کی لگائی ہوئی ہے، حالانکہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ براہ راست سارے کام کر سکتے۔ اسی کا آگے آیت میں تفصیل آ رہی ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، یعنی وہ کیا کہتے تھے، دو خدا ہیں، ایک آسمانی ایک زمینی، استغفر اللہ نعوذ۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، کیا کرتے آپس میں، جس طرح دو وزیر نہیں رہ سکتے ایک وقت میں، تو وہ آپس میں کیا کرتے ہیں، ایک کو گراتے ہیں، خان صاحب کو گرا دیا، خان نے اس کو گرا دیا، سمجھ گئی، ایک ملک کا بادشاہ، اس سے لے لو، یہ لے لو قاعدہ پکڑا دو، سمجھ آ گئی۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہوتے ہو جاتے، لہذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔ یہ توحید کی ایک عام فہم دلیل ہے، اور یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا مستقل خدائی کا حامل ہوتا اور کوئی کسی کا تابع نہ ہوتا۔ اس صورت میں ان کے فیصلوں کے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا تھا۔ اب اگر ایک خدا نے ایک فیصلہ کیا اور دوسرے خدا نے دوسرا فیصلہ، تو یہ یا تو ان میں سے ایک دوسرے کے آگے ہار مان لیتا، تو پھر وہ خدا ہی کیا ہوا جو کسی سے ہار مان لے، یا دونوں اپنے اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے زور لگاتے، تو متضاد فیصلوں کی تنقید سے آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک کہتا بارش ہوگی، دوسرے کہتا نہیں ہوگی، ایک کہتا چل بھائی آج جو ہے فلاں کو عذاب دینا ہے، فلاں کی موت آنی، دوسرے کہتا نہیں آنی چاہیے، آپس میں لڑتے رہتے۔ نظام کیا ہوتا ہے، جیسے انڈیا والے خبیث خدائی نظام میں فلمیں بناتے ہیں، اس طرح کی فلمیں بھی بنائی ہوئی ہیں نا، اس قسم کی گستاخانہ اور
اللہ کے نظام کے اندر ہاتھ ڈالنے کی فلمیں، وہ بہت کفریہ فلمیں ہیں۔ اور ہمارے مسلمان رکشوں پہ تصویریں لگائی ہوتی ہیں ہیروؤں کی، ان کی لڑکیوں کی، مسلمان ہیں۔ 14 اگست آ رہی ہے اور تصویریں رکشوں میں لگی ہوئی ہیں ان کے ہندوؤں کی، وہ ہندو جو جن کی فلمیں موجود ہیں، جو پاکستان کے خلاف سرعام فلم بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے مسلمان کو پتہ ہی نہیں کوئی، ایسوں کو سزا ہونی چاہیے کہ نہیں؟ وہ پاکستان کا مخالف بھی ہے، ایک تو مسلمان بھی ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، اور دوسرا پاکستان کا بھی مخالفت کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اسی دلیل کے ایک دوسری تشریح یہ بھی کی جا سکتی ہے، جو لوگ آسمان اور زمین کے لیے الگ الگ خدا مانتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ اس لیے بالکل باطل ہے کہ مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے کہ پوری کائنات ایک ہی مربوط نظام میں بندھی ہوئی ہے۔ چاند، سورج اور ستاروں سے لے کر دریاؤں، پہاڑوں اور زمین کی نباتات اور جمادات تک سب میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان سب کو ایک ہی ارادے، ایک ہی مشیت اور ایک ہی منصوبہ بندی نے کام پر لگا رکھا ہے۔ اگر آسمان اور زمین کے خدا الگ الگ ہوتے تو کائنات میں اس ربط اور ہم آہنگی کا فقدان ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، تباہ ہو جاتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا کسی کو جواب دہ نہیں ہے، وہ ان سب کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور ان سب کو اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم ان هذا ذکر من معي وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم موردون۔ بھلا کیا اس سے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں؟ اے پیغمبر ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ قرآن بھی موجود ہے جس میں میرے ہاں ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایک عقلی دلیل تو پچھلی آیت میں بیان فرما دی گئی ہے، جس کی تشریح اوپر کے حاشیے میں گزری۔ اب اس آیت میں نقلی دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں توحید کے عقیدے پر ہی زور دیا گیا ہے۔ اس قرآن کریم کے علاوہ جتنی کتابیں پچھلی قوم پر نازل کی گئی ان سب میں یہی عقیدہ بیان ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا میری عبادت کرو، یعنی سب کو یہی کہا جاتا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان یعنی فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ اہل عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، استغفر اللہ، اصطفى البنات علی البنین، جیسے آتا ہے سورہ والصافات۔ لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، وہ ان کی تمام مغرب پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے سہمے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اگر ان میں سے کوئی بالفرض یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہوں، اللہ علاوہ میں بھی معبود ہوں، تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے، ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔